تاریخ کی سب سے عظیم سلطنت جس کا دارالخلافہ مدینہ تھا اور فرمان دنیا کے 3 براعظموں تک پہنچتے تھے، ایسی سلطنت کا حکمران جو خلیفہ ہو کر بھی چٹائی پر سوتا، گلیوں میں گشت کرتا اور عوام سے پہلے اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھتا تھا، وہ شخص جس کی زبان پر نکلا ہوا مشورہ قرآن کی آیات بن جاتا، ایسا حکمران جس کے انصاف پر غیر مسلم مورخ بھی جھکنے پر مجبور ہو گئے، وہ شخص جس کے قدموں کی چاپ سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ عمر بن خطاب اسلام کی تاریخ کے سب سے طاقتور، سب سے منصف اور سب سے باوقار رہنما۔ حضرت عمر کا تعلق قریش کے مشہور اور باوقار قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے 10 اہم قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ قریش کی سیاسی قیادت، سفارتی معاملات میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل قریش کے سرداروں میں سے تھے اور سخت طبیعت کے حامل تھے۔ آپ کی والدہ قریش کے سب سے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھیں اور اسی نسبت سے آپ کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے قریبی تعلق تھا۔ حضرت عمر کی پیدائش نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے عربوں کی عام روایات کے مطابق گہری فصاحت و بلاغت، گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور شعری ذوق میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ کو بچپن میں قبیلے کے سفارتی مشنوں میں شامل کیا جاتا تاکہ ان کی ذہانت اور بات چیت کی قابلیت پروان چڑھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے عرب معاشرے کے اندر سیاست، عدل اور گفت و شنید کی تربیت کم عمری میں ہی حاصل کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب کا مزاج بہت سخت، اصول پسند اور غیرت مند تھا۔ قریش میں آپ کا شمار ان چند گنے چنے افراد میں ہوتا تھا جو پڑھے لکھے تھے۔ حضرت عمر نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلکہ عرب کے قدیم روایات، اشعار، نسب اور تاریخ سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت عمر کا قریش میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ سفیر قریش کے طور پر خدمات سر انجام دیتے۔ قبیلے کے اہم فیصلوں میں ان کی رائے معتبر سمجھی جاتی تھی۔ جب کبھی قریش کو کسی قبیلے سے بات کرنی ہو تو عمر کو بطور نمائندہ بھیجا جاتا۔ یہ کام صرف ایسے افراد کو سونپا جاتا تھا جو ذہین، بلیغ، معاملہ فہم اور بہادر ہوں۔ حضرت عمر نہایت طاقتور اور بہادر انسان تھے۔ ان کا قد لمبا، جسم مضبوط، آواز بلند اور طبیعت میں غیرت کا جذبہ بہت شدید تھا۔ عرب معاشرے میں جو مردانگی کے معیار تھے ان میں حضرت عمر کا مقام سب سے نمایاں تھا۔ وہ جنگی کھیلوں، کشتی، نیزہ بازی اور شہ سواری میں ماہر تھے۔ روایت ہے کہ اگر حضرت عمر کسی گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھونے لگتے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر بتوں کو پوجتے تھے، جیسا کہ اس وقت مکہ مکرمہ کا عمومی رجحان تھا، مگر ان کے دل میں ہمیشہ سچائی کی تلاش، غیرت اور انصاف پسندی کا مادہ موجود رہا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، میں جاہلیت میں خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا بت بناتا، اس کی پوجا کرتا اور جب بھوک لگتی اسے کھا لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ محمد نے قریش کے دین، ان کے خداؤں اور معاشرتی نظام کو چیلنج کیا ہے تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ ان کی غیرت نے جوش مارا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں محمد کو ختم کر کے اس فتنہ کو ختم کر دوں گا۔ چنانچہ تلوار نکالی اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں کسی نے انہیں روک کر پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے غصے سے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر شدید غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ اندر داخل ہو کر پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے بات چھپانے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر نے انہیں مارا۔ بہن فاطمہ آگے بڑھی تو انہیں بھی چوٹ آئی۔ جب بہن نے کہا، ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں محمد پر، اب جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں پلٹیں گے۔ عمر کا دل پگھل گیا، شرمندہ ہوئے اور بولے، مجھے وہ کلام پڑھنے دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر ہو۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں اتر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کا اندھیرا چھٹ گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ پتہ چلا وہ دار ارقم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر دار ارقم کے دروازے پر پہنچے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، عمر آ گیا ہے اور بہت غصے میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عمر ہے تو اسے آنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے آئے اور ان کا گریبان تھاما۔ فرمایا، عمر کب تک تم اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم حق کو پہچانو؟ حضرت عمر نے عاجزی سے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ دار ارقم میں تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ مشرکین مکہ ظلم کر، لیکن حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی طاقت کا توازن بدل گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی، ہم بیت اللہ میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپیں؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے
اور سب کے سامنے نماز ادا کی۔ جب دوسرے صحابہ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، حضرت عمر نے اپنی تلوار اور تیر اٹھائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے یا اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مدینہ کے راستے میں عمر کو روک کر دیکھ لے۔ کوئی بھی ان کے پیچھے نہ گیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت کی، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، غزوہ حنین اور تبوک شامل ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب صلح کے الفاظ مسلمانوں کو ناگوار گزرے تو حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کھل کر سوالات کیے، جس سے ان کی محبت اور غیرت ایمانی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مشیروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی رائے اکثر ایسی ہوتی تھی جس پر بعد میں قرآن کی آیات نازل ہوتی۔ یہ ایک عظیم نشانی تھی کہ ان کے دل کی بات اللہ کے حکم سے موافقت رکھتی تھی، جن میں پردے کا حکم، شراب کی حرمت اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی رائے شامل ہے۔